السلام علیکم دوستو، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل صدف تھاٹ پر۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے پسندیدہ اردو ناول وحشت جنون کی قسط نمبر 13۔ پچھلی قسط میں کہانی ایک دلچسپ موڑ پر رکی تھی اور آپ سب جاننا چاہتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو آئیے چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف اور دیکھتے ہیں محبت اور جنون کی اس کہانی میں کون سا نیا راز کھلنے والا ہے۔ تم اس قابل نہیں ہو ایام سکندر کی تمہیں عزت دی جا سکے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری سوچ غلط ہے، تم اچھے انسان ہو، لیکن میں غلط تھی۔ کل سے تمہارے غلیظ نگاہیں خود اس لیے برداشت کر کے خاموش تھی کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے اس رشتے کا احساس تھا جو تمہارا میرے شوہر کے ساتھ ہے، لیکن اب مزید نہیں۔ میں آج سے تمہارا اصل چہرہ انہیں دکھاؤں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ جس شخص پر یقین کر کے وہ مجھے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں ان کی سوچ کتنی گھٹیا ہے۔ تم اسے بتاؤ یا نہ بتاؤ، لیکن میں ضرور بتاؤں گا، آخر تمہیں طلاق تو اسی نے دینی ہے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، یقین کرو میری خاطر وہ کچھ بھی کر لے۔ شٹ اپ، تمہاری ان گھٹیا باتوں کا جواب وہ خود آ کر تمہیں دیں گے۔ وہ بے حد غصے سے بولی۔ جب اس کی ناک میں موجود موتی چمکا تو ایام اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ خوبصورت نت اس نے اپنی محبت کے لیے بنوائی تھی اور اس خوبصورت نت کو اپنی ناک کی زینب بنا کر اس نے خود ایام سکندر کو ان راہوں پر چلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اگر وہ واپس نہ آئے تو وہ اس کی طرف جھک کر بولا تو اس کے خطرناک ارادوں سے گھبرا کر پیچھے ہٹی جب اسے پیچھے سے معصومانہ سی آواز سنائی دی۔ بابا جانی، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ہیر سے ملیں گے نہیں۔ وہ ایسے تھوڑی دیر پہلے باتیں یاد کرا رہی تھی جب اس نے کہا تھا کہ ہیر کو بولو کہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے، جس پر ایام نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہیر صرف روحی کی دوست ہے، ایام کی نہیں، اور وہ اس سے نہیں ملے گا۔ وہ ننھے ننھے قدم اٹھاتے اس کے پیچھے آ رکی تھی جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ اب تو ملنا پڑے گا کیونکہ آپ کے بابا جانی نے آپ کی بات مان کر ہیر کو آپ کی ماما جانی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے دونوں پھولے پھولے گالوں کو چومتا وہ دلکشی سے مسکرایا تھا، جبکہ اس کی فضول بکواس اس نے نہ سننے کے خاطر ہیر فوراً وہاں سے نکل گئی تھی۔ جتنا بھاگ سکتی ہو بھاگ لو ہیر میڈم، لیکن آنا تو تمہیں میری باہوں میں ہی پڑے گا۔ اب تمہارا ہر راستہ ایام سکندر کی باہوں تک ہی آتا ہے۔ ہیر وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی اور آتے ہی اس نے سعد کو کال ملانا شروع کر دی۔ مسلسل رنگ جا رہی تھی لیکن سعد نے دوسری طرف سے فون نہیں اٹھایا، لیکن آج ہمت اس نے بھی نہیں ہاری تھی۔ وہ مسلسل بنا رکے اسے فون کرتی رہی۔ بار بار کال جانے کے بعد اس دفعہ فون ہی بند ہو گیا تھا۔ اسے سعد کی لاپرواہی پر بہت غصہ آیا تھا۔ سعد ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اس کی ذمہ داری تھی، وہ اس طرح اس سے جان نہیں چھڑا سکتا تھا۔ یہاں وہ اس کا بھائی جسے نہ جانے وہ کیا کیا سمجھتا تھا، وہ اس کی بیوی پر اتنی گندی نظر رکھے ہوئے تھا اور وہ وہاں بے فکر ہو کر اپنا کام کر رہا تھا۔ ایام اس کے ساتھ اتنی فضول اور گھٹیا باتیں کر رہا تھا اور وہاں سعد بالکل بے فکر ہو گیا تھا۔ اس کا اپنے بھائی پر یہ اندھا اعتماد کتنا غلط تھا، یہ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ جس انسان کو سعد فرشتہ بنائے بیٹھا ہے وہ اصل میں کوئی فرشتہ نہیں بلکہ ایک انتہائی گھٹیا انسان ہے جس کی گندی نظر اسے بھائی کے بیوی پر ہے۔ مانا کہ اس کا سگا بھائی نہیں تھا، لیکن سعد کے مطابق تو ایام اس کے سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ ایام کو تو شرم آنی چاہیے تھی ایسی گھٹیا اور گری ہوئی بات کرتے ہوئے، لیکن شرم تو اس کو کیا، اس کے چہرے پر یہ بات کرتے ہوئے کتنا اطمینان تھا، جیسے وہ کوئی بہت نیک کام کر رہا ہو۔ سعد فون اٹھائے نہ اٹھائے، لیکن وہ اس شخص کی گھٹیا باتیں سننے کے بعد اور اس کی نیت کے بارے میں جاننے کے بعد ہیر اس کے گھر میں تو ہرگز نہیں رہ سکتی تھی۔ سعد کی طرف سے نا امید ہونے کے بعد اس نے اپنی ساس کو فون کرنا شروع کر دیا۔ 2-3 دفعہ فون کرنے کے بعد انہوں نے فون نہیں اٹھایا تو ہیر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ اس وقت اسے اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ کہاں پھنس چکی تھی، کہاں جاتی وہ اس وقت۔ ایک اس کا محرم اس سے اتنا دور تھا اور جس کے بھروسے وہ یہاں پر آئی وہ ساس بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ یہ انجان شخص نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، اس کی نیت کب سے اس پر خراب تھی یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن سب جاننے کے بعد اس کا یہاں رہنا بالکل ناممکن سا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ وہیں بیٹھی روتی رہتی جب اس کا فون بجا۔
اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو امی جان کا فون آ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی کال اٹینڈ کر لی۔ اس کا ارادہ انہیں سب کچھ بتانے کا تھا کہ جس شخص کا بھروسہ کر کے وہ اسے یہاں چھوڑ کر گئی ہے وہ انسان کتنا گھٹیا ہے اور اس کے بارے میں کیسی گندی سوچ رکھتا ہے، اور وہ اسے یہاں تک کہہ گیا تھا کہ اگر سعد کو واپس نہ آنے دے تو وہ کیا کر لے گی۔ مطلب وہ پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا کیا سوچے ہوئے تھا۔ اس لیے کال اٹینڈ کرتے ہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ انہیں اپنے پاس بلانے کے لیے کہے گی۔ السلام علیکم امی جان، شکر ہے آپ نے فون کر دیا۔ میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ میں آپ کو ایام کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ جب اسے دوسری طرف سے سسکیوں کی آواز سنائی دی تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، سعد کے ماموں نہیں رہے، تھوڑی دیر پہلے ان کی وفات ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی لیکن وہ بچ نہیں سکے، امی جان نے روتے ہوئے اسے بتایا تھا، جبکہ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ امی جان آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ دیکھیں پلیز روئے مت، آپ کا دکھ سمجھ سکتی ہوں، یہ وقت آپ کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ آپ کے لیے یہی نہیں بلکہ ماموں کے لیے، گھر والوں کے لیے بھی مشکل وقت ہے۔ اگر آپ صبر سے کام نہیں لیں گی تو ان سب کا کیا ہوگا؟ پلیز آپ حوصلہ رکھیں۔ امی کی روتی ہوئی آواز اس کی آنکھوں میں بھی آنسو لے آئی تھی۔ وہ انہیں اپنے مسئلے بتانے جا رہی تھی لیکن دوسری طرف تو وہ اپنا بھائی ہی کھو بیٹھی تھی۔ وہ انہیں کچھ بھی بتا ہی نہیں سکی تھی۔ اس حال میں اگر وہ ان سے کچھ کہتی تو نہ جانے کیا سوچتی۔ یہ وقت انہیں دلاسا دینے کا تھا، انہیں سہارا دینے کا تھا، انہیں یہ بتانے کا تھا کہ کوئی تو ہے ان کے پاس، ان کے دکھ میں برابر کا شریک، اور اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ اسے یہ جان کر سچ میں بہت افسوس ہوا تھا کہ امی جان کے بھائی اس کے پاس نہیں رہا، اس کا بھائی دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ یہ وقت بالکل بھی صحیح نہیں تھا انہیں ایام کے بارے میں بتانے کے لیے۔ یہ وقت وہ اپنے بھائی کے غم میں چور تھی۔ ان کے لیے یہی پریشان کافی تھی کہ وہ اگر انہیں ایام کے بارے میں کچھ بتاتی تو نہ جانے ان کا کیا حال ہوتا۔ وہ انہیں بنا کسی ہی پریشانی میں ڈالے انہیں حوصلہ دیتی رہی۔ اسے یقین تھا کہ امی جان جلد ہی واپس آ جائیں گی اور ان کے آتے ہی وہ سب کچھ بتا دے گی۔ یہاں رہنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سعد اپنے ماموں کی آخری رسومات کے لیے واپس آئے۔ اگر وہ واپس آ گیا تو وہ اسے سب کچھ بتا دے گی۔ اگر مزید ان سب چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تانیہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے امی جان کو دلاسا دیتے ہوئے فون بند کیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم بہت دکھ میں ہو، تمہارے شوہر کے ماموں کے ظاہری سی بات ہے، وہ تمہارے لیے بھی بہت خاص مقام رکھتے تھے۔ ہیر مجھے ان کا بہت افسوس ہے۔ سریام کو تو جیسے ہی خبر ملی وہ وہاں فوراً کے لیے نکل گئے۔ تھوڑی دیر پہلے میرے خیال میں تمہارے شوہر نے ہی فون کر کے انہیں بتایا تھا اور وہ ان کے پاس بیٹھی اسے بتا رہی تھی، جبکہ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ نہ جانے کب سے سعد کو فون کر کے ہلکان ہو رہی تھی، اور وہ اسے جواب دینے کے بجائے ایام کو فون کر کے بتا رہا تھا کہ اس کے ماموں کی وفات ہو چکی ہے۔ کتنا غیر ذمہ دار شخص تھا یہ، وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ جو اس کے نام پر بیٹھی تھی اسے اپنی بیوی کی فکر نہیں تھی، اور وہ انجان شخص اس کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے سب کچھ بتا رہا تھا لیکن وہ انجان تو اس کے لیے تھا، اس کے شوہر کے خاطر تو اس کا سب سے بڑا ہمدرد تھا۔ وہ گئے تو مجھے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے، یا مجھے بتایا کیوں نہیں وہاں جانے والے ہیں؟ مجھے بھی تو جانا تھا، میرے سسرال کے اہم فرد تھے۔ اس وقت میری ساس کو میری ضرورت ہے اور وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا ان کا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ مجھے یہ سب کچھ بتائیں؟ انہیں سب کچھ پتہ چل ہی گیا تھا تو مجھے بھی بتانا چاہیے تھا۔ اگر اتفاق سے مجھے امی کا فون نہ آتا تو شاید مجھے یہ بات کل صبح ہی پتہ چلتی۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا ایام پر، حالانکہ وہ اس غصہ کرنے کا اسے کسی طرح کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ شاید وہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تم سو چکی ہوگی۔ ابھی میں کمرے میں آئی تو تمہیں جاگتے ہوئے پا کر یہاں آ گئی تمہیں بتانے کے لیے۔ یہ تو زندگی کا حصہ ہے، سب کچھ تو لگا ہی رہتا ہے۔ میں جانتی ہوں اس وقت تم بہت پریشان ہو، سر کہہ رہے تھے کہ جنازہ ہوتے ہی وہ واپس آ جائیں گے۔ میرے خیال میں کل صبح ہی جنازہ کر دیا جائے گا اور سر کی واپسی ہوگی۔ ان کی غیر موجودگی میں ہمیں روحی کا خیال رکھنا ہوگا، میں اس کو لے کر آتی ہوں، وہ کمرے میں اکیلی سو رہی ہے۔ سر نے مجھے منع کر رکھا ہے کہ روحی کو بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑنا ہے۔ تم تو جانتی ہو سر اس معاملے میں کتنے زیادہ پرسیوز ہیں۔ میں اسے لے کر آتی ہوں، تم بھی سونے کی تیاری کرو۔ ابھی تو نہیں لیکن شاید صبح اسے سنبھالنا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ صبح اپنے باپ کا چہرہ دیکھے بنا آنکھیں نہیں کھولتی۔ وہ اسے مسکرا کر بتاتے باہر چلی گئی تھی، جبکہ ہیر بیڈ پر لیٹی تانیہ کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔
روحی کے بابا جانی کدھر ہیں؟ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو اسے آواز سنائی دی۔ شاید وہ خود کو اپنے تک کمرے میں ہی تصور کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر مسکرا کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ آپ کے بابا جانی تو نہیں ہیں، لیکن آپ یہاں آپ کے دوست ہیں جسے آپ آنکھیں کھول کر دیکھ سکتی ہو۔ اسے آنکھوں پر ہاتھ رکھے دیکھ کر اس کے پاس ہی بیٹھی اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ نہیں، روحی اپنے بابا جانی کو دیکھ کر آنکھیں کھولتی ہے، ماما جانی کو نہیں، وہ معصومیت سے بولی تھی، جبکہ اس کا اپنے آپ کو ماما جانی کہہ کر بلانا اسے بہت عجیب لگا تھا۔ شاید یہ کل رات کی باتوں کا ہی اثر تھا۔ روحی آپ ایسا نہیں بول سکتی، آپ کی چاچی ہوں، آپ مجھے چاچی ہی کہہ کر بلایا کرو۔ میرے بابا جانی نے بولا ہے کہ وہ آپ کو میری ماما بنا دیں گے، تو اس حساب سے آپ میری ماما جانی ہوئی نا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ ہٹاتے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی بات سے پلٹنے کو تیار ہی نہیں تھی، جبکہ ہیر کو ایام پر غصہ آ رہا تھا۔ اس معصوم سی بچی کے ذہن میں اس کے باپ نے کیا ڈال دیا تھا؟ نہیں، میں آپ کی ماما جانی نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتی کہ آپ کے ماما جانی کہاں ہیں۔ میں آپ کی چاچی ہوں، اور آپ مجھے چاچی ہی کہہ کر بلایا کرو۔ آپ کے بابا جان نے آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ اس نے اپنا غصہ دبانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، جھوٹ تو صرف گندے لوگ بولتے ہیں، اور میرے بابا جانی بہت اچھے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ روحی کو اس کی بات بالکل اچھی نہ لگی تھی، تب بھی وہ روٹنے والے انداز میں بولی۔ کوئی اس کے باپ کو کچھ کہہ دے وہ خاموشی سے سنتی رہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کے انداز پر ایک لمحے کے لیے تو ہیر پریشان ہو گئی۔ ارے بابا، میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ آپ کے بابا جانی نے جھوٹ بولا ہے، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے بابا جانی کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور کچھ بھی نہیں، اور آپ مجھے چاچی کہہ کر ہی بلایا کرو۔ وہ اسے اٹھا کر روم میں لے جانے لگی تھی، لیکن روحی کا موڈ آف ہو چکا تھا اور وہ خاموش ہو گئی تھی۔ دوستوں، امید ہے آپ کو وحشت جنون کی یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگلی قسط سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صدف تھاٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں قسط نمبر 14 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔